حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر روانہ فرمایا بیت المقدس کی طرف فتح کرنے کے لیے. تو بیت المقدس بہت مضبوط فصیل میں گھرا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور اندر عیسائی موجود تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ تم سال ہا سال یہاں پڑے رہو، لیکن یقین جانو کہ تم اس کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی مضبوط تعمیر ہے اس کی، اور ہمارے پاس کھانے پینے کا وافر سامان موجود ہے. اتنا سامان ہے کہ کئی سال تک ہم اس پہ گزارا کر سکتے ہیں، اس لیے بھول جاؤ کہ تم بیت المقدس کو فتح کر لو گے. تو کئی دن اس پہ گزر گئے. البتہ ان کی طرف سے عیسائیوں کے کچھ عالم وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کے جو اس وقت امیر تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات کی اور ان سے آ کر کہا کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، بائبل انجیل موجود ہے. بائبل میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، ان پیشن گوئی میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آخری زمانے کے نبی آئیں گے، اور نہ صرف ان کا ذکر ہے بلکہ ان کے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے. آپ کے صحابہ کی صفات یہودیوں کی کتاب میں موجود ہے، آپ کے صحابہ کی صفات عیسائیوں کی بائبل میں موجود ہے. تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا کتنا زیادہ کثرت سے ان آسمانی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. تو ان عیسائی کے جو علماء تھے وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے جو امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں، ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں. ان سے آ کے مذاکرات کیے اور یہ کہا کہ دیکھو ہماری آسمانی کتاب میں بائبل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک زمانے میں ایک بادشاہ ہوگا، ایک حکمران ہوگا جو درویش صفت ہوگا، اس کے اوصاف، اس کی صفات ہماری آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اگر تو وہ بادشاہ اس زمانے میں ہے تو وہ اس کے ہاتھ خود بخود یہ فتح ہو جائے گا، اور ہم اس سے کوئی مزاحمت بھی نہیں کریں گے، ہم ویسے ہی اس کے حوالے کر دیں گے. لیکن تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں وہ اوصاف نظر نہیں آتے، تم میں سے کسی ایک کے اندر بھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ ہمارے حاکم تو ایسے ہی ہیں جیسے تم نے اوصاف بتائیں، اور وہ حاکم موجود ہیں اپنے دارالخلافہ میں، مدینہ منورہ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم حوالے کر دیں گے اگر وہ خود آ جائیں. یعنی شرط رکھی کہ اگر وہ خود آتے ہیں تو ہم بغیر کسی لڑائی کے یہ ان کے حوالے کر دیں گے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اس طریقے سے بیت المقدس کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی ہے، تو آپ غور کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشورے کیے کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے. تو یہ بات طے ہوئی کہ چلے جائیں. بعض نے کہا کہ نہ جائیں، بعض نے کہا چلے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے تو میرے جانے میں کیا حرج ہے، کیونکہ اگر لڑائی ہوگی تو اس میں جہاں ان کے لوگ مارے جائیں گے تو مسلمان بھی مارے جائیں گے، اور اگر میں جاتا ہوں تو یہ لڑائی نہیں ہوگی جیسا کہ انہوں نے کہا ہے. جب لڑائی نہیں ہوگی تو بہت سے مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں گی، تو اس سے بہتر کیا بات ہے. چنانچہ میں جانے کو تیار ہوں. اور وہ پھر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 700 میل کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا.